بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات السلام علیکم۔ ہم نے نسیم حجازی کا لکھا ہوا ناول محمد بن قاسم کا سے لیا گیا سبق پہلی فتح شروع کیا تھا۔ اس کو ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ اکا دکا مطلب کبھی ادھر سے حملہ کرتے تھوڑے وقفے سے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن چھتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بدک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ یہاں پر بتا رہے ہیں وہ کہ اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا، تو جب وہ لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس علاقے میں دشمن کا مضبوط پہاڑی قلعہ بھی تھا اور وہ اس قلعے میں جو ہے وہ اس کی فوج موجود تھی اور وہ محمد بن قاسم کے فوجیوں پر مسلسل حملے کر رہی تھی۔ اب جب آہستہ آہستہ وہ لوگ جیسے جیسے محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان کی جو ہے حملوں میں شدت آتی گئی اور ان کے لیے محمد بن قاسم کی فوج کے لیے ان حملوں کو روکنا مشکل تھا۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اب فوج جو ہے یہ چونکہ ایک پہاڑی قلعے میں مقیم تھی اور یہ قلعہ جو تھا یہ پہاڑی علاقہ گریلا لڑائی کے لیے بڑا موزوں تھا۔ اب اونچا نیچا وہ پہاڑی سلسلہ تھا اور جو تھی ان کی فوج بھیم سنگھ کی، وہ اس پر جگہ جگہ اس کی فوج کے لوگ چھپے ہوئے تھے، اور جیسے ہی محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھنے لگتی تھی وہ ایک اچانک نمودار ہوتے تھے اور پتھر اور تیر برسا کر ایک دم سے غائب ہو جاتے تھے۔ تو یہ بڑا ان کے لیے پریشانی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑوں پر سوار تھے، گھوڑا جو ہے وہ تیزی سے اپنا رستہ بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تھا، لیکن جو شتر سوار تھے یعنی جو اونٹوں پر سوار جو فوجی تھے، ان کے لیے ایک دم سے اپنا رستہ بدلنا یا وہ اس سے جو ہے وہ تیر سے اپنا بچاؤ کرنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس لیے محمد بن قاسم جو تھے ان کے لیے اپنی فوج کو منظم کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور ایک دفعہ جب گھوڑے یا اونٹ گھوڑے تو واپس اپنی جگہ پر آ جاتے تھے، لیکن اونٹ جب ایک دفعہ ڈر کر بھاگتا تھا تو اس کو دوبارہ واپس جو ہے وہ ترتیب میں لانا، فوج میں لانا، اس کو منظم کرنا جو ہے ان کے لیے خاصا مشکل ہو رہا تھا۔ اب محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ اب انہوں نے جو پیدل فوج تھی نا ان کی تعداد بڑھا دی، کیونکہ پیدل جو فوجی تھے وہ اپنا بچاؤ بڑی آسانی سے کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جانور کو سدھارنا الگ بات ہے، لیکن وہ اچانک جب وہ بدک جاتا ہے، جب وہ ڈر جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو منظم کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی، دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی، یعنی ایک آگے سے حملہ کرتی تھی، ایک پیچھے سے حملہ کرتی تھی، تو یہ جو ہے وہ تیزی سے محمد بن قاسم کی فوج کو زخمی ہوتے جا رہے تھے وہ لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کی ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ رات کو بھی وہ لوگ آرام نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ رات کے وقت بھی مسلسل وہ تعاقب میں تھے اور مسلسل وہ حملے کر رہے تھے، تو اس لیے انہیں ہر وقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ مستقر کسے کہتے ہیں؟ ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھکانہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ مجلس شورا یعنی مشاورت کے لیے جو ہے وہ اس نے اپنے جو کمان میں اچھے سمجھدار سیانے افراد موجود تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ بتائیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں کہ ہم ان کے اس طرح یکے بعد دیگرے حملوں سے اپنی بچاؤ اپنا کر سکیں۔
اچھا وہ پھر کیا کہتے ہیں، بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، جو راستہ ہم نے پہلے اختیار کیا اس کو ہم تبدیل کر لیتے ہیں، ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اس قدر ان حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن محمد بن قاسم نے ان سے اتفاق نہ کیا۔ اب محمد بن قاسم کیا کہتے تھے، وہ جو سالار تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے جان چھڑا کر آگے نکلے، ٹھیک ہے، ہم وہاں پہنچیں جہاں ہم نے پہنچنا ہے جلد از جلد، اور ہم اس قلعے سے دور ہو کر جو ہے نا راستہ اپنا بدل لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جب تک پیچھے سے اپنا عقب یعنی اپنا پیچھے سے اپنے جو ہے وہ دشمنوں کو زیر جب تک نہیں کر لیں گے، ہم پیچھے سے پچھلی طرف سے غیر محفوظ رہیں گے۔ ہمیں اپنے جو ہے وہ پیچھے سے اپنے عقب سے مسلسل خطرہ رہے گا کہ ابھی وہ لوگ آ جائیں گے اور ہمیں پیچھے سے جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے، ہمارا تعاقب کریں گے۔ اس لیے کیا زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم اس قلعے کو فتح کریں، ٹھیک ہے، جب تک ہم اس قلعے کو فتح نہیں کر لیتے، ہم ان کے فوجیوں کو مار نہیں دیتے، اس وقت تک ہم تسلی یا سکون سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور ہم ایک جو ہے وہ ان کو کترا کر اگر نکلیں گے تو وہ اس سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے ڈر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم انہیں یہاں پہ ہی ختم کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہمارے اپنے ہی حق میں ہوگی۔ جو فوجی یہاں سے بھاگ کر جان بچا کر بھاگیں گے وہ جا کر باقی لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ ان کی اتنی بڑی فوج ہے، انہوں نے ہمیں شکست دے دی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا مظاہرہ جب کریں گے تو اس سے دشمن کے حوصلے اور زیادہ پست ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ اور زیادہ بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں میں منقسم ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر محاذ آرائی ہونی ہے، جو میدان جنگ ہے، وہاں پر فوجیوں کی تعداد کم ہے، اور یہاں پر انہوں نے ہمیں واپس بھگانے کے لیے یا ہمیں ڈرانے کے لیے یا جو ہے وہ ہمیں چھپ کے وار کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے زیادہ حصے کو بھیج دیا ہے۔ اس لیے میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں، فقط 500 پیادہ سپاہی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ صرف اور صرف 500 سپاہیوں کو جو پیدل ہیں میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اچھا وہ پیدل کیوں لے کے جانا چاہتے تھے اپنے ساتھ؟ اس لیے کیونکہ جو دشمن ہے وہ ارد گرد کی پہاڑیوں میں درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور جب وہ تیر برساتا ہے تو جو اونٹوں پر سوار لوگ ہیں اور جو گھوڑوں پر فوج سوار ہے ان کو منظم کرنا زیادہ مشکل ہے۔ پہاڑی سلسلہ ہے نا وہاں پہ، تو پہاڑوں پر جب تیر اچانک آ کر لگتا ہے ایک گھوڑے کو یا ایک اونٹ کو، تو اس وقت اس کو سنبھالنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ پھر بھی زیادہ جو ہے وہ چست جانور ہے، وہ پھر بھی اپنا بچاؤ کر لیتا ہے، اور تیزی سے جلدی وہ واپس اس کو منظم کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت اونٹ کے۔ اونٹ ایک دفعہ بدک جاتا ہے تو دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو فوج میں لانا، ترتیب میں لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے صرف اور صرف آپ پیدل سپاہی دے، میں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس قلعے کو انشاءاللہ فتح کر سکوں گا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ ایسا وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر رک کر آپ کا عقب محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کی بیک کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کے چھپے ہوئے دشمنوں کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی یا انہیں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کرتا ہوں، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ لوگ جو باقی لوگ ہیں نا وہ آگے بڑھتے رہیں، یعنی ہم سب مل کے یہاں اس کو ہی نہیں دیکھیں گے،
انہوں نے کہا کہ کچھ ادھر رکیں گے، جیسے انہوں نے اپنی فوج کو منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے کہ کچھ جو ہے وہ آگے ہمارے لیے میدان جنگ میں ہمارے منتظر ہیں. یعنی مطلب کیا تھا اس کا کہ سب لوگ ایک ہی جگہ پہ اپنی توانائی کو صرف نہ کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم سب لوگ اس قلعے کو فتح کرنے میں ہی تھک جائیں، اور جو ہمارا مین ٹارگٹ ہے، جو بیواؤں کو اور یتیموں کو بچانا ہمارا جو ہے مشن ہے، ہماری اصل کارروائی ہے، اور وہاں تک ہم نہ پہنچ پائیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں رک کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ آگے بڑھیں، آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں طرف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات میں، اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وہ اس سے ڈر جائیں گے کہ ان کی فوج آخر کتنی زیادہ ہے، کہ یہاں پر بھی ہم پہ تیر برسا رہے ہیں اور آگے بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ آپ کو روکنے کی بھی فکر کریں گے، اور وہ ہماری طرف بھی دیکھیں گے. یعنی ہم ان کو ڈائیورٹ کر دیں، ہم ان کو ان کی سوچ، ان کی فکر کو، ان کی فوج کو مزید تقسیم کر دیں، اور اس سے ان کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو جائیں گے. اچھا جی، اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں. میرے احکام کا انتظار کریں، میں حکم دوں گا، آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے. دیکھیں، ایک 17 سالہ نوجوان ایک 25 30 40 50 سال کے سالاروں کو جو ہے وہ حکم دینے کا پابند ہے. کیوں؟ یہ صرف اور صرف ان کی ہمت ہے، یہ صرف اور صرف ان کا حوصلہ ہے، ان کی جو ہے وہ مضبوط قوت ارادی ہے کہ جو وہ اتنی کم عمری میں ایک فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو مشورے دے رہے ہیں، اتنے تجربہ کار سپاہ سالاروں کو. اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلہ کرنے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں قلعہ نہیں فتح کر سکوں گا یا مجھے وہاں پر مشکل ہو جائے گی. ان کو یہ ہے کہ میں قلعہ فتح کرنے کے بعد آپ سے آ ملوں گا. ماشاءاللہ ان کا کیا کہنا چاہیے، ان کی قوت ارادی اس قدر مضبوط ہے، اور وہ نیگیٹو سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کی سوچ اس قدر مثبت ہے، وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ میں قلعہ فتح کر لوں گا. اچھا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قلعہ فتح کر کے آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، لیکن اگر انہوں نے دوبارہ سے اس قلعے کو حاصل کرنا چاہا تو پھر ہم سب وہاں پر آ جائیں گے. ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہیں ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے. سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتا ہے. اگر اس خطرناک مہم میں آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو چلیں. یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ طویل ہو گیا ہے، آخری ایک پیراگراف ہمارا رہ گیا ہے. میری کوشش تھی کہ ہم اس کو بھی مکمل کر لیں، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، ہم اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مکمل کر لیں گے. اس کو آپ یہاں تک ہی رہنے دیجئے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.